کہ یہ زندگی ہم سب جی رہے ہیں، اس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں. ایک موت ہے، اس کا بھی کوئی بھی انکار نہیں کر رہا، نہ میں کر رہا ہوں نہ مجھے سننے والے آپ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، کوئی ایک بھی اس کا انکار نہیں کر رہا. لیکن میں خود سے یا آپ سب میں سے یہ سوال کروں کہ بتائیے کہ اللہ سے کون کون ملنا چاہتا ہے؟ کس کس کا یہ شوق ہے کہ وہ رب سے ملے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ جناب ہاتھ اٹھائیے کہ کون کون رب سے ملنا چاہتا ہے، تو سارے ہاتھ اٹھائیں گے ہم رب سے ملنا چاہتے ہیں. ایسے ہی رب جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، جو مالک ہے، اس سے ملنے کا اشتیاق اور شوق ہر ایک کو ہے. اگلا ہی سوال میں یہ کروں کہ بتائیے کہ جناب موت کس کس کو پسند ہے؟ سب خاموش. موت دروازہ ہے رب سے ملاقات. دروازے سے پیار نہیں، اور جو اندر مکین ہے اس سے پیار کا اور اس سے ملاقات کا شوق. تو دعویٰ بڑا کھوکھلا سا ہوتا. وہ شوق اور اشتیاق گویا کہ صرف زبان پر ہے، دل میں موجود نہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ رب سے ملنے کا شوق، اور دوسری طرف کہتے ہیں نہ موت ہمیں نہ آئے، آج نہ آئے کل آ جائے، آج کے کام میں نپٹا لوں. زندگی ہر ایک کو پیاری ہے، موت سے کوئی پیار نہیں کرتا. جبکہ زندگی وہ ہے کہ جو رب سے ملاقات میں حائل ہے، رکاوٹ ہے. اس رکاوٹ سے پیار ہے، اور جس نے رب سے ملانا ہے اس موت کو ہم ناپسندیدہ بنائے بیٹھے. لیکن ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جن کا جو اشتیاق ہے رب سے ملنے کا، وہ اشتیاق اتنا مضبوط، اتنا پختہ اور مستحکم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موت ابھی آئے یا کل آئے، ابھی آ جائے موت یا کل آ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس موت آنی چاہیے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں آپ کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں واہ حسرتا واہ حسرتا، آئیے کیا ہو گیا کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں؟ تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ مجھ پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے مبارکباد دو کہ اب وقت بڑا قریب آ گیا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو اس لیے بندہ مومن اگر اتنی حقیقتوں کو جان کر بھی موت سے پیار نہ کرے اور زندگی سے پیار کرے تو پھر اس کے دعوے بڑے کھوکھلے سے. تو ہمارے صالحین اور ہمارے جو صلحاء اور صوفیاء ہمیں زندگی ستھری گزارتے ہوئے جو نظر آتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنا ہر عمل گویا کہ آخری عمل سمجھ کر کرتے کہ رب سے ملاقات سے پہلے یہ میرا آخری عمل ہے.